حضرت کی کرامت ہے، بادشاہ اپنے جب آپ کو قید کر دیا تو اب امتحان کا دور ختم ہو گیا، بادشاہ اپنے بستر پہ لیٹا ہوا ہے تو خود ہی بستر سے اونچا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے لفٹ کرتی ہے، پھر نیچے ہوتا ہے، پھر اونچا ہوتا ہے، چیختا ہے۔ ڈاکٹروں کو بلایا، بادشاہ کے ڈاکٹر تھے، آ کے دیکھتے کیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی، انہوں نے کہا یہ بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم کیا بتائیں۔ پھر اسی طرح ہوتا ہے، آواز آتی ہے اس نے میرے عاشق کو قید کیا ہوا ہے، اس کا جھڑک مل رہی ہے، بارگاہ رسالت سے جھڑک مل رہی ہے، اس نے میرے عاشق کو قید کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرا امتی نہیں ہے، یہ میرا امتی نہیں ہے، اس نے میرے عاشق کو قید کیا ہوا ہے۔ بادشاہ جاتا ہے، حضور مجھے معاف کر دو۔ فرمایا میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے جیل میں لایا، میں نے یہاں اللہ کا دین پھیلایا۔ کتنی استقامت ہے۔ آج کہتے ہیں جی یہ ہو گیا تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ایسا کیوں نہیں کر دیتے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں تیری مرضی ہے۔ ولی میں تو زمین جتنی عاجزی ہوتی ہے۔ خدا کے بندو، کون سی آزمائش کرنا چاہتے ہو؟ کون سا امتحان لینا چاہتے ہو؟ کون سی کرامت دیکھنا چاہتے ہو؟ اب ولی ایسی کرامتیں نہیں دکھاتا، لیکن جس سے اس کی نسبت ہے اولیاء اللہ، نسبت بڑی چیز ہے۔ نسبت جب ہو گئی تو کیا ہوا؟ بیت اللہ آیا، ابرہہ لشکر لے کے آیا، جناب عبد المطلب اس کے پاس تشریف لے گئے، کہنے لگے تیرے لشکر نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ واپس کر دے۔ وہ آپ کی پرسنالٹی سے مرعوب ہوا، اپنی اونچی جگہ پہ بیٹھا تھا، بادشاہ بنا ہوا تھا، اتر کے نیچے آ گیا، کہنے لگا یہ باروب شخصیت آ گئی ہے۔ جب نیچے آیا تو کہنے لگا آؤ جی کیسے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا میرے اونٹ تیری فوج نے پکڑ لیے ہیں، میں وہ واپس لینے کے لیے آیا ہوں، میرے اونٹ واپس کر دے۔ اس نے کہا تجھے تو بہت تیری پرسنالٹی سے میں مرعوب بھی ہوا، میں نے سمجھا کوئی اور مطالبہ کرے گا، کہے گا کہ بیت اللہ پہ حملہ نہ کر، واپس چلا جا۔ آپ نے فرمایا میری بات سن، اونٹ میرے ہیں، ان کی نسبت میرے ساتھ ہے، ان کی نسبت میرے ساتھ ہے، یہ میرے ہیں، تو واپس کر دے۔ وہ گھر اللہ کا ہے، اللہ جانے اور تو جانے۔ اگر کوئی نہیں پکڑتا نہ پکڑے، ایک وقت آئے گا میرا خدا پکڑ لے گا۔ ان بطش ربک لشدید۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوتا ہے بھائیو؟ سنو، ابرہہ نے لشکر کے حملہ کے حکم دے دیا، آپ نے تو اسے سنا دیا کہ حفاظت اس کی وہ کرے جو اس گھر کا مالک ہے، حفاظت اس کی وہ کرے جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ بحر و بر کا مالک ہے۔ نسبت بیت اللہ، کلام اللہ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ ساری دنیا کے قادر الکلام اکٹھے ہو جاؤ، اپنے فصیح اللسان اکٹھے ہو جاؤ، اپنی زبان دانی پہ ناز کرنے والوں اکٹھے ہو جاؤ، جاؤ قرآن کی آیت کی مثل ایک آیت تو بنا کے لاؤ۔ نہ لا سکو گے، جب قرآن کی آیت کی مثل نہ لا سکو گے تو صاحب قرآن کی مثل کہاں سے لاؤ گے؟ پھر صاحب قرآن کی مثل کہاں سے لاؤ گے؟ اس قرآن کو تو میں نے ان کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے۔ اور قبلہ مجدی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ ہے یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن، یہ قرآن صامت ہے وہ قرآن ناطق ہے۔
یہ قرآن بولتا نہیں، وہ قرآن بولتا ہے۔ نہیں نہیں قبلہ آپ کی روح سن رہی ہے، وہ قرآن بولتا بھی ہے اور محبت کے موتی رولتا بھی۔ یہ قرآن چپ چاپ وہ قرآن بول رہا ہے۔ میرے نبی میرے آقا کا دل محبت قرآن ہے، میرے آقا کی زبان مصدر قرآن ہے، میرے آقا کا نطق بیان قرآن ہے، میرے آقا کی ادا مفہوم قرآن ہے، میرے آقا کی نبوت سند قرآن ہے، میرے آقا کا امر قرآن ہے، میرے آقا کا منع نہی قرآن ہے، اور میرا نبی تو چلتا پھرتا قرآن ہے۔ جب قرآن نسبت قرآن کی آیت کے برابر اس کے مطابق کوئی آیت تو بنا کے لاؤ، اس جیسی کوئی آیت تو بنا کے لاؤ، نہ لا سکو گے۔ اور اللہ والے کیا کہتے ہیں کہ شدہ مداں تے زیراں زبراں تے شان نبی وچ آئیاں عملوں کا خبر نہ کائی تے ولیاں رمضاں پائیاں۔ قبلہ صاحبزادہ صاحب اگر 14 طبق کے کاغذ بن جائیں، زمین کے آسمان کے کاغذ بن جائیں، ساری دنیا کے سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، ساری دنیا کے سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، ساری دنیا کے درختوں کی کلمیں بن جائیں، اور ساری دنیا کے اور آسمانی مخلوق اور زمینی مخلوق ساری لکھنا شروع کر دے، کلمیں گھس جائیں گی، کلمیں ٹوٹ جائیں گی، اور سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، زمین اور آسمان جو کاغذ بنے تھے یہ بھی ختم ہو جائیں گے، مگر مدینے کے تاجدار کی ایک زلف کی بھی تعریف نہ ہو سکتی۔